الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. زکوٰۃ اور زکوٰۃ کی اہمیت. زکوٰۃ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کے ایک اہم رکن ہے. اسلام کے ایک اہم رکن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بنی الاسلام علی خمس. اسلام 5 بنیادوں پر قائم ہے. پہلی بنیاد کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دوسرا کیا ہو؟ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، وصوم رمضان، روز رمضان کو روزہ رکھنا، اور آخری رکن 5واں کیا ہے؟ وحج البیت، کہ حج ادا کرنا. یہ 5 ارکان ہیں. اگر کوئی انسان بنا کوئی عذر کے یہ 5 ارکان میں سے کوئی رکن چھوڑتا ہے تو سمجھو اس کے اسلام کی بنیاد ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا اسلام بلکہ کمزور ہو جاتا ہے. اور زکوٰۃ اتنا اہم ہے کہ اس کو انکار کرنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسی لیے جو لوگ انکار کرتے کہ نہیں دیں گے وہ لوگ مرتد ہو جاتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے وفات کے بعد عرب لوگ کے اکثر لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیے اور کچھ لوگ کافر ہو گئے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ ہم لوگ دیتے تھے، اب کسی کو نہیں دیں گے. زکوٰۃ صرف ان کے لیے تھی، جہالت میں تھے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ لڑے یہاں تک کہ وہ لوگ توبہ کرے اور واپس آئے زکوٰۃ دینے کے لیے، یعنی دوبارہ زکوٰۃ دینے لگے. زکوٰۃ کی اتنا اہمیت ہے کہ ہمیشہ آپ دیکھو کہ قرآن میں کس عبادت کے ساتھ اس کو ذکر کرتے ہیں؟ نماز کے ساتھ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اکثر ہوتا ہے يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. تو زکوٰۃ اکثر نماز کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. تقریباً 80 جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن نماز کو ذکر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے لفظ بھی آیا اور زکوٰۃ کا حکم بھی دیا گیا ہے. زکوٰۃ صحیح یہ ہے کب فرض کیا گیا ہے؟ زکوٰۃ کی یہ حکم ہے. اب یہاں مسئلہ کہ زکوٰۃ کو کب فرض کیا گیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر سن 2 ہجری میں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال تھے. اس وقت جو معروف زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ فرض نہیں تھی. اللہ کے رسول جب مدینہ تشریف لائے 2 سال یعنی دوسرے سال میں رمضان بھی فرض ہوا اور اسی سال زکوٰۃ بھی فرض کیا گیا ہے. پھر اللہ کے رسول 9 سال تک زندہ رہے، اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے. تو دوسرے سال پہ زکوٰۃ فرض ہوا. تو کیا اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں دیتے تھے؟ آپ دیکھو کہ مکی صورتیں قرآن کھولو، کچھ سورہ اس طرح ہے جو مکے میں اللہ کے رسول جب مکے میں تھے تو نازل ہوئی، تو اس میں بھی کہا گیا کہ زکوٰۃ دو. تو کوئی کہے گا تو کیسا آپ کہتے ہو کہ ہجرت کے بعد فرض کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ ہجرت سے پہلے سن 2 ہجری سے پہلے زکوٰۃ جو فرض کیا گیا وہ عام صدقات کی شکل میں جو بھی آپ کی مرضی دے دو، کچھ نہ کچھ آپ کو دینا چاہیے تاکہ آپ کے مال جائز ہو جائے اور تاکہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی مدد ہو جائے. تو پہلے زکوٰۃ کوئی خاص طریقہ نہیں تھا، کچھ بھی آپ دے دو. لیکن سن 2 ہجری میں جب فرض کیا گیا ہے تو یہ جو احکام ہے شرعی جو آج کل کتابوں میں ہے وہ سن 2 ہجری کے بعد ہی فرض کیا گیا، مکمل نہیں، اکثر. اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اور مسائل بڑھاتے گئے اللہ سبحانہ و تعالی. جس طرح نماز ہے، نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کب کیا گیا؟ شب معراج میں. شب معراج میں کب؟ شب معراج کب ہوئی؟ اللہ کے رسول کی نبوت کے 10واں سال، یعنی 10 سال بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال بعد یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 10ویں سال پہ نماز فرض ہوئی. اس سے پہلے پڑھتے تھے لیکن کوئی خاص اس طرح رکوع سجود نہیں تھا. اپنی مرضی سے قیام کرے، سجود جتنا کرنا چاہتے تھے کرے، کوئی خاص شکل نہیں تھی. تو بہرحال سن 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض کیا گیا مسلمانوں پر. اس لیے علماء میں اتفاق ہے، اجماع ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، واجب ہے، لیکن شروط کے ساتھ. ہر ایک اوپر نہیں ہے. کچھ لوگ کے پاس علم نہیں ہے. بہت سے ایک بندہ آئے میرے پاس کہتے میری تنخواہ 1000 ہے اور میں ہر سال زکوٰۃ دوں یا نہ دوں. اور ایک بندہ کہتے میں دیتا رہتا ہوں. کیوں دیتا ہوں؟ کیوں دیتے ہو؟ زکوٰۃ فرض نہیں. زکوٰۃ کے لیے بہت ساری شروط ہیں. جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو یا کچھ چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ شروط اور احکام اکثر کل ذکر کریں گے، لیکن آج اس کی فضیلت اور کچھ اور مسائل ذکر کریں گے. اس کے بعد زکوٰۃ دینے کے کیوں حکم دیا گیا ہے؟ کبھی انسان سوچتا ہے کہ بھئی زکوٰۃ اللہ سبحانہ وتعالی کیوں ہم لوگ کو حکم دی ہے؟ اس کے بہت سارے حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کے مال پاک ہو جاتا ہے. آپ ہر مال میں خیر ہے اور شر ہے کہ نہیں، کہ سارے پیسے میں خیر ہے.
بہت ہی کبھی کبھار مصیبت پیسہ کی وجہ سے انسان مصیبت میں ہو جاتا ہے. غریب آرام سے سوتا ہے, صحیح کہ نہیں, آرام سے راستے میں چلتا, جیب خالی, تو کون اس کو چوری کرے گا. لیکن جو مالدار ہوتا ہے اس کی وجہ سے, مال کی وجہ سے اس کی جان بھی ختم ہو سکتی ہے, اس کی دولت بھی جا سکتی ہے, اس کی عزت بھی ختم ہو سکتی ہے. اس لیے جو پیسہ والا ہوتا ہے وہ زیادہ ڈرا رہتا ہے, زیادہ پریشان رہتا ہے. اسی پیسے سے کبھی اس کے لیے نقصان ہوتا ہے, اسی جگہ پہ خرچ ہوتا ہے تو پکڑے جاتے ہیں. آج کل جو آپ جیل میں اگر دیکھو, اکثر لوگ جو جیل میں جرائم کے علاوہ جو لوگ جاتے ہیں, کیوں؟ پیسے کی وجہ سے. چیک دیے بنا کوئی پیسے کے, اس کے پاس بیلنس نہیں, چیک دے دی, یا کسی کا پیسہ باقی ہے, یا کسی کو پیسہ دینا ہے, یا کسی کا پیسہ کہیں اور دے دی, تو پیسہ اس کے لیے مصیبت کے باعث بن گئی. لیکن اگر یہی غریب ہوتا تو نہ کسی کو دیتے, نہ کسی سے لیتے, نہ اس پر جان کے خطرہ ہوتا. تو اسی لیے پیسے میں شر اور نقصانات ہے. اللہ کے رسول کے ارشاد ہے, من ادى زکات مالہ فقد ذهب عنه شرہ, جو اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہے تو مال کی جو شر ہے اور مصیبتیں جو اللہ نے رکھی ہے, اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو اس سے محفوظ کر دیتا ہے. تو ایک فائدہ یہ زکات دینے سے کہ انسان کے مال پاک ہو جاتا ہے, اور قرآن کی عادت, اور انسان خود پاک ہو جاتا ہے. یعنی دینے والا بھی اس کے دل پاک ہوتا ہے اور اس کے دل صاف ہوتا ہے. کنجوسی سے اس کے دل صاف ہوتا ہے, برائیوں سے صاف ہوتا ہے, گھمنڈ تکبر سے بھی صاف ہوتا ہے. جو سمجھتا ہے کہ میں غریبوں کے ساتھ کیسے بیٹھوں, جب زکوٰۃ اس کو دینا تو مجبوراً ان کے پاس تو جانا ہوگا, ان کے حال چال سے اور ان کے حال سے واقف رہے گا, تو اسی لیے قریب رہے گا تو اس کے دل صاف ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, خذ من اموالہم صدقہ, اللہ کے رسول ان کے مالوں سے صدقہ زکوٰۃ لے لیا کرو, تطہرہم, ان لوگوں کو تاکہ پاک کر دے, وتزکیہم بہا, اور اس زکوٰۃ کی وجہ سے ان لوگوں کو آپ پاک کرو اور ان لوگوں کی گندگی یعنی ختم کر دو. تو اسی لیے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان پاک ہوتا ہے, مالدار کے دل صاف ہوتا ہے کنجوسی سے, حسد سے, گھمنڈ سے, بہت ساری چیزوں سے. تیسرے فائدہ یہ ہے کہ غریب کے بھی دل صاف ہوتا ہے کہ نہیں. آپ دیکھو غریب انسان جو محتاج ہوتا ہے, اگر جانتا ہے کہ یہ اس محلے کی جتنا امیر ہے سارے غریبوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں اور مجھے بھی دیتے ہیں, تو اور جانتا ہے کہ مالدار ہونے کی وجہ سے مجھے دیتا ہے, تو اس کے لیے دعا کرے گا کہ اس کے سے نفرت کرے گا, دعا کرے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ غریب جس دن ہو جائے گا تو مجھے بھی زکوٰۃ نہیں ملے گی. تو اسی لیے وہ سوچتا ہے کہ نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھے, اس کو برقرار رکھے. اس لیے میں نے خود دیکھا کہ کچھ غریب جب سنتے ہیں فلاں مالدار کے انتقال ہو گئے تو رونے لگتے ہیں. وجہ روتے نہیں, صرف محبت سے ہو سکتا روتے ہیں, محبت سے بہت سے لوگ روتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اب میں محتاج ہو گیا ہوں, کیونکہ وہی دیتا تھا, وہی سب کچھ کرتا تھا. تو اسی لیے غریب کے دل بھی صاف ہوتا ہے, غریب بھی دعا کرتا ہے, غریب بھی حسد نہیں کرتا ہے. لیکن اگر غریب جانتا ہے کہ یہ مالدار مجھے کچھ نہیں دیتا ہے, کنجوس ہے, پیسہ جمع کرتا ہے, بینکوں میں جمع کرتا ہے, تو کیا کرے گا؟ جب بھی دیکھے گا تو 2-3 گالی منہ سے نکل جاتی ہے کہ دیکھو ظالم چلے گئے, بدکار چلے گئے, یہ کرے چلے گئے. اور اگر برباد ہو جاتا ہے, مال اس کا ختم ہوتا ہے, تو غریب خوش ہوتا ہے, چلو الحمدللہ اس نے بھی اللہ اس کو دکھا دیے, ہوتا کہ نہیں, فطری چیز ہے. اسی لیے زکوٰۃ دینے سے یہ نفرتیں ختم ہوتی ہیں. چوتھی فائدہ حکمت یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے آپس میں محبت ہوتی ہے. غریب امیر غریب کے پاس جاتا ہے, غریب امیر کے پاس پہنچتا ہے, ایک دوسرے کے درمیان اتنا فرق نہیں ہوتا ہے جس طرح صحابہ کرام کے زمانے میں تھا. ایک ہی جگہ پہ نماز, ایک ہی جگہ پہ بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کا حال چال سے واقف ہے, ایک دوسرے سے خیر خواہی کرتا ہے, عید ہوتی تو ایک دوسرے کی زیارت ہوتی ہے. اور مثال میں دیتا ہوں, یہاں کی جو سوسائٹی ہے, آپ عربوں کو دیکھا خلیج میں عموماً, اور ہم لوگ انڈیا پاکستان میں دیکھ لو, یہاں کتنا غریب اور امیر میں کتنا قربت ہے. حقیقت کی بات ہے, جو لوگ نوکر ہیں عربوں کے پاس, خاص کر جو اچھے لوگ ہیں ان کے پاس کام کرتے ہیں, ان کے پاس انہی کی مسجد میں کام کرتے ہیں, انہی کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, اتنا فرق نہیں احساس کرتے ہیں. اگرچہ مالدار ہے لیکن وہ گھمنڈ اور تکبر احساس نہیں کرتے ہیں. اور ہم لوگ کے الٹا, ہم لوگ کے ملک میں امیر اور غریب میں کتنا فرق ہے. ایک غریب امیر کے سامنے ایک کرسی میں نہیں بیٹھ سکتا ہے, ایک جگہ پہ مشکل سے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, لیکن اور کہیں نہیں بیٹھ. شادیوں میں بھی ان کو آگے نہیں بیٹھنے دیتے غریب کو. اگر آگے سلام کرنے کے لیے تو فوراً پوچھیں گے کیا چاہیے تمہیں, کیوں آگے, تو کو دور رہنا ہے. اور یہ چیز الحمدللہ جہاں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے, جہاں آپس میں محبت ہوتی ہے, یہ چیزیں اختلافات نہیں ہوتی ہے. تو یہ حکمتیں ہیں اور یہ فوائد ہے. ایک اہم فائدہ دینی فائدہ ہے. زکوٰۃ دینے والا شخص مومن ہے اور چھوڑنے والا شخص فاسق ہے, اور انکار کرنے والا شخص اسلام سے خارج اور کافر ہوتا ہے.
فرق ہے. دیکھیے جو زکات ادا کرتا ہے تو مومن ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ والمؤمنون والمؤمنات اور مومن لوگ مرد اور مومن عورتیں آپس میں کیا ہے ایک دوسرے سے دوست اور معاون ہیں. یأمرون بالمعروف معروف یعنی حکم دیتے ہیں خیر اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ نماز ادا کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ اور زکات بھی ادا کرتے ہیں. تو ایمان کی ایک اہم نشانی ہے کہ انسان زکات دیتا اور جو منع نہیں دیتا ہے کنجوسی میں تو فاسق ہے کافر نہیں. اور جو انکار کرتا ہے یا مذاق اڑاتا ہے زکات کو مذاق اڑاتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے اور کفر تک پہنچتا ہے. اسی لیے زکات دینے سے انسان مومن بنتا ہے ایمان کی مٹھاس حاصل کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے خمس من جاء بهن مع ایمان دخل الجنہ کہ 5 ایسے اعمال ہیں اگر کوئی بندہ عمل کرتا ہے ایمان کے ساتھ یعنی دل سے کرتا ہے ایمان یقین کے ساتھ کہ اللہ کا حکم ہے اور کرتا ہے تو وہ جنت کے مستحق ہوتا ہے. کیا ہے اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمائی ان میں سے 5 میں سے اعطى الزکاۃ طیبۃ بها نفسه اور زکات ادا کرتا اپنے خوش دلی سے دل سے خوشی سے دیتا ہے دل دبا کے نہیں. بہت سے لوگ زکات دیتے ہیں زکات دینے والا 2 قسم ہیں. ایک لوگ خوشی سے دیتے ہیں ڈھونڈتے ہیں غریبوں کو صحیح جگہ پہ دیتے ہیں تو ان لوگ کو زکات مقبول ہے. اور کچھ لوگ زکات دیتے ہیں دل دبا کے. کیا کرتے ہیں دل دبا کے دیتے یار دیتے ہیں تو 10 بار یار غریبوں کو دے کتنا پیسہ مل رہا ہے یار جب زکات نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا ہے زکات کیوں میرے اوپر فرض ہے اور چھپانے کی کوشش کرتا ہے بچانے کی کوشش کرتا ہے. ایسے انسان کی زکات ہو جاتی ہے لیکن زکات کے فضائل اور برکت سے محروم رہتا ہے. جس طرح نماز پڑھنے والا اگر کوئی خوشی سے اٹھتا ہے اخلاص سے اٹھتا ہے تو نماز کی برکت ملتی ہے. لیکن دل دبا کے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو منافقوں کی طرح تو اس کی نماز ہو جاتی ہے لیکن اس کے فائدہ اور اس کے برکت سے محروم رہتا ہے. تو زکات دل سے دینا چاہیے خوشی سے. اور اگر کوئی خوشی سے نہیں دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نقصان تک یعنی نقصان میں ڈال دیتا ہے. ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ زکات دینے سے پیسہ آپ کے مال میں برکت آتی ہے. پیسہ بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے. اس کا مطلب نہیں کہ آپ 100 درہم لیے آپ کے پاس 50 درہم آپ غریبوں کو دے دے تو 150 ہوگا نہیں 50 کی کم ہو جائے گا گننے میں کم ہو جائے گا. لیکن تو کس طرح زیادہ ہوگا اللہ کے رسول کے ارشاد ہے ما نقص مال عبد من صدقہ صدقہ یا زکات دینے سے انسان کے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو یہاں سے مراد کہ برکت کم نہیں ہوتی ہے. جو 100 درہم میں آپ کام کر لیتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ آپ آدھا زکات میں دے دی تو 50 میں وہی 100 کا کام اور اس سے بڑھ کر وہ کام کرے گا اور ہوتا ہے. زکات دینے والے کم پیسوں میں آپ دیکھو کہ مال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت دیتے ہیں. اور ایک کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو کم ہو گئے لیکن آئندہ اللہ سبحانہ مزید دیں گے. یعنی یہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حق میں یہ لکھ دی ہے کہ اس مہینے میں اس کو اتنا ملے گا اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو روزی دیں گے. لیکن اگر یہ زکات دیں گے تو اس مال میں تو کم ہوا لیکن میں اس زکات کے برکت سے اس مہینے کی روزی میں اس کو اور زیادہ دوں گا. اسی لیے اللہ آج نہیں لیکن کل یا پرسوں یا اگلے بار یا کم سے کم آپ کی مصیبت اور فاقے کے وقت وہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو زکات ضرور دلوائیں گے. تو اس لیے زکات دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے بھاگنا نہیں چاہیے انسان کو دینا چاہیے. زکات کے ساتھ عام صدقہ زکات جو واجب ہے اس کو کہتے ہیں. عام صدقات یہ نفل ہے انسان اس کو بھی دیا کرے اس کے بھی وہی فضائل ہے. اب تیسرا اور آخری مسئلہ کہ زکات منع کرنے کے کیا حکم ہے. اگر کوئی انسان مالدار ہے زکات نہیں دیتا ہے چاہے مال سونے کی زکات یا چاندی کی زکات یا پیسے کی زکات یا جانور کی زکات یا زمین یہ پیداوار جو زمین کے پیداوار چیزیں ہیں اس کی زکات اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو اس کے گناہ کیا ہے اس کا عذاب کیا ہے. عذاب بہت ہی سخت ہے. عذاب کہاں ایک دنیا میں عذاب ہے اور ایک قبر میں عذاب ہے اور ایک ارض محشر میں عذاب ہے حساب کتاب کرنے کے وقت جنت و جہنم جانے سے پہلے اور ایک عذاب جہنم میں. تو 4 جگہوں پہ اس کو عذاب ملتا ہے. کبھی خوش اگرچہ وقتی طور پر خوش ہے لیکن عذاب ملتی ہے. پہلے عذاب جہنم کے عذاب ذکر کروں گا ترتیب سے. پہلا عذاب جو جہنم کے ہے یا کسی اور جگہ پہ بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من آتاہ اللہ مالا کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادہ مال دیتا ہے جس پر زکات واجب ہوتی ہے فلم یؤدی زکاتہ پھر اس کو زکات نہیں دیتا ہے مثل له ماله یوم القیامت شجاعا اقرع اس کے یہی پیسہ اس کے یہی سونا اس کی یہی چاندی کس کے شکل میں اللہ اس کو لے کر آئیں گے قیامت کے دن جہنم میں
یہ شجاعا اقرع، شجاع اس جو یہ جو بہت ہی موٹا، جو زہریلا سانپ ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم لوگ الگ الگ نام رکھتے ہیں، جو کم سے کم کوبرا ہے، اس سے بڑھ کر جو ہوتا ہے موٹے موٹے سانپ آپ دیکھو گے، ہو سکتا ہے اپنی آنکھوں سے نہیں لیکن ٹی وی میں یا واٹس ایپ میں یا لوگ بھیجتے رہتے، موٹے موٹے سانپ ہے، اس سے موٹا ہوگا، بہت ہی موٹا ازدہا سانپ ہے، اقرع لہ زبیبتان، اس کے دو یعنی دھار ہوئی کیا ہے، دانت ہے، کیا کرتا ہے، یطوقہ یوم القیامہ، اسی مسکین بندہ، جو مسکین نہیں جو مالدار تھا، دنیا میں پیسہ نہیں دے رہا تھا، قیامت کے دن، کیونکہ جہنم میں انسان کے بدن وہی نہیں رہے گا، جیسا کہ آپ کے وزن 100 کلو ہے، 150 کلو، بہت زیادہ سب سے موٹا انسان دنیا میں کتنا ہے، جو اوسط چل پھرتا ہے 200 کلو، جہنم میں انسان کے وہی بدن نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں کندھے کے درمیان اتنا دوری ہے جتنا مکہ مدینے کے درمیان دوری ہے، اتنا بہت ہی عظیم ہو جائے گا، یعنی زمین میں اگر وہ کھڑا ہوگا، اگر وہ تو بلڈنگوں سے بھی اونچا ہوگا، کیوں اتنا بدن اللہ بھاری کرتے ہیں؟ تاکہ عذاب جہنم کی جو سخت عذاب ہے، تاکہ فوراً اس کی موت نہ آئے۔ دنیا میں اچانک کسی کو مار دیا گاڑی سے، آپ دیکھو فوراً وہ مر جاتا ہے، تو قیامت میں جو عذاب ہے اس سے بڑھ کر ہے، انسان دنیا میں جلتا ہے 10 منٹ میں وہ ختم ہو جاتا ہے، اور عذاب جہنم ہزاروں سال تک رہے گا، انسان کو موت نہیں آئے گی، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، یعنی موت کے اسباب چاروں طرف سے آتی ہے، لیکن وہ مرتا نہیں، کیونکہ بدن بہت ہی بھاری، چوٹ زیادہ لگتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں دیکھو جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، یہ موٹا ازدہا سانپ جو کافی موٹا رہے گا اس کو لپیٹ لے گا، پورا بدن کو لپیٹ لے گا، اور کیا کرے گا، ثم یأخذ بلحمزتیہ عین شقیہ، یعنی اس کو دونوں جبڑوں کو کھول لیتا ہے، منہ کھول دیتا ہے وہی سانپ، ثم یقول انا مالک انا کنزک، انسان تعجب کرے گا کون ہے، تو وہ سانپ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیری جائیداد ہوں جو دنیا میں تو جمع کرتا تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ پھر اللہ کے رسول یہ آیت پڑھی جو سورہ اعراف آل عمران میں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو لوگ بخیلی کرتے ہیں، یہ لوگ نہ سمجھے کہ جو لوگ اللہ نے ان لوگ کو دی ہے اور اس میں وہ لوگ کنجوسی کرتے ہیں کہ یہ کنجوسی ان کے لیے خیر ہے، جو لوگ زکات نہیں دیتے سمجھتے پیسہ بچا لو یہ زیادہ بہتر، پیسہ زیادہ رہے گا، اللہ فرماتے بل هو شر لهم، بلکہ ان کے لیے یہ زیادہ شر اور خبیث ہے، غلط کام ہے، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کنجوسی کی وجہ سے ان کو گھیر لیا جائے گا، کس چیز سے؟ اللہ کے رسول نے تفسیر کی حدیث میں کہ سانپ کے ذریعے سے ان کو گھیر لیا جائے گا، یہ عذاب جہنم ہے، اور اس کے علاوہ اور یہ اگر مسلمان ہے تو اس کی یہ سزا ہے، تو سوچو کتنا سخت سزا ہے۔ ایک انسان آج کل ایک چھوٹا سانپ دیکھ لیتا ہے تو کتنا ڈر جاتا ہے، آپ کے بدن میں خدا نہ خواستہ ہم لوگ کے بدن میں اگر اندر سے کوکریچ چلے گئے یا ایک کیڑا چلے گئے تو انسان کتنا چلاتا ہے، بھاگتا ہے، کپڑا اتار دیتا ہے، لوگ کے سامنے کبھی انسان ننگا ہو جاتا ہے، بس یہ ہے کہ یہ کیڑا نکل جائے، تو سوچو ایک کیڑا کا احتمال ہم لوگ تصور یہ صبر نہیں کرتے، قیامت کی جو سانپ کے کیا ہوگا، یہ ضروری نہیں کہ آپ کے لیے، انسان دوسروں کو بھی بتائے، یہ حدیث ہے میں نے اس لیے تفصیل سے بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگ زکات نہیں دیتے لیکن دوسروں کو بتانا چاہیے، جو لوگ نہیں دیتے خاص کر جس کے پاس سونا چاندی زیادہ ہے، یہ سزا جہنم میں۔ دوسرا سزا ارض محشر پہ، جہنم اور جنت جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذکر یہ کرتے ہیں ما من صاحب ذهب ولا فضة، کہ اگر کوئی سونا یا چاندی کے جو مالک ہوتا ہے لا يؤدي منها حقا، اس میں سے زکوٰۃ کا حق ادا نہیں کرتا ہے، الا اذا كان يوم القيامة، جب قیامت کے دن ہو جائے گی یعنی ارض حساب میں، صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جہنم، یہ پیسہ، یہ سونا، یہ چاندی جو اس نے جمع کی اس کو تختی کے شکل میں، لوہے کے شکل میں، سریا کے شکل میں، سریا دیکھیں جو بلڈنگوں میں استعمال کرتے ہیں، یا چادر کے شکل میں اس کو خوب گرم کر دیا جائے گا، اور کہاں؟ جہنم کے آگ سے گرم کر دیا جائے گا۔ جہنم کے آگ اور دنیا کے آگ میں فرق ہے کہ نہیں؟ بہت ہی فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 ڈبل گرم ہوتا ہے، یعنی 70 سمجھو دنیا کے ایک حصہ وہ 70 حصہ وہ ہے، تو اتنا سخت ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ گرم کر دیا جائے گا جہنم میں، فَتُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُقْوَى بِهَا جَنبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، تو اس سے اس کے جبین، اس کے جنب یعنی اس کے پہلو اور اس کے جبین، اس کے پیشانی اور اس کے پیٹھ، اس کو پریش کر دیا جائے گا، داغ دیا جائے گا اس لوہے سے، جل جائے گا اس سے، اور چلائے گا حتی یقضى بین العباد، کب تک؟
یہ عذاب ایک بار نہیں اس طرح جلتا رہتا ہے حتی یقضی بین العباد، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے تک، اس طرح اس کو ارض محشر میں عذاب دیا جائے گا۔ پھر اگر عذاب یعنی مکمل ہو گئے اور جب وہ مومن ہے مسلمان ہے، عذاب مکمل ہو گئے تو ہو سکتا ہے اس کو یا تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا یا تو دوبارہ جہنم میں اللہ داخل کر دیں گے۔ اور اس آیت کے اس حدیث کے مصداق اس آیت میں ہے جو سورہ توبہ میں ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة، اور جو لوگ سونا اور چاندی کو چھپاتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے سخت عذاب کی خوشخبری دے دو، جس دن ان کے لیے گرم یہ کر دیا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر ان کی پیشانی، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھ کو اس سے داغ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا کنز ہے، یہ تو نے جمع کی ہے۔ یہ اور عذاب قبر میں بھی ہے، لیکن عذاب قبر کے بارے میں حدیث نہیں آتی کہ قبر میں یہ عذاب ہے، لیکن عام دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ جو نماز روزہ جو عبادات جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ ضرور عذاب قبر میں مبتلا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، چغلی کھانے والا جو لوگوں کے درمیان فتنہ ڈالتا ہے، اس کے اللہ کے رسول بتایا کہ وہ قبر میں عذاب اس کو دیا جا رہا ہے۔ جو بندہ پیشاب کرتا ہے اور دھوتا ہے لیکن احتیاط نہیں کرتا، چھینٹا پڑتا ہے، بہت سے لوگ باتھ روم میں جاتے کھڑے ہو کے بیٹھ کے الٹے سیدھے چھینٹا، پیشاب کر لی کپڑے میں لگا نہیں لگا، اس کو کوئی فکر نہیں، بس وہ دھو کے چلے گئے، نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو احتیاط بھی کرنا، تو جو احتیاط نہیں کرتا اس کے لیے بھی عذاب قبر میں اس کے بھی قبر میں عذاب ملے گا۔ تو جب اتنا چھوٹے گناہ ہم لوگ کی نگاہ میں چھوٹے گناہ میں اتنا سخت عذاب قبر میں، تو نماز روزہ اور عبادات چھوڑنے سے تو اور ملے گا۔ اسی طرح دنیا میں جو عذاب ہے کہ انسان کے مال میں برکت ختم ہوتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں اور اللہ کے رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، کہ اگر لوگ یعنی اللہ کی یعنی جو زکوٰۃ ہے ان کے اموال میں بنتا ہے اور نہیں دیتے ہیں، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، ان لوگوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے بارش بند کر دیں گے۔ تو جو قحط سالی چلتی ہے ہم لوگ کے ملک میں یا کہیں بھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ منع نہیں کیا جاتا ہے۔ تو کوئی کہتے ہے یار یورپ والے کافر ہیں یا انڈیا پاکستان میں بہت سے مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتے پھر بھی بارش ہوتی ہے، تو یہ انسان کی خاطر نہیں ہے، یہ کس کی خاطر ہے؟ یہ جانوروں کی خاطر ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول اس حدیث کے آگے فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا، کہ اگر جانور نہ ہوتے اور اللہ کی رحمت یعنی ان لوگ پر نہ ہوتی تو یہ جو زکوٰۃ منع کرتے ہیں ان لوگ پر بارش کبھی نہیں نازل ہوتی۔ تو اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا لیکن دیکھتا پھر بھی آسمان سے خیرات اور بارش ہو رہی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، بلکہ وہ جانوروں کے کوئی شکریہ ادا کرے کہ ان کی خاطر اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بھی دی ہے۔ لیکن اگر دنیا کے عذاب سے وہ بچ گئے تو قبر کے عذاب، ارض محشر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے اس طرح نہیں بچے گا۔ تو زکوٰۃ جس کے پاس پیسہ ہے وہ آ کے پوچھ لے، علماء سے رابطہ رکھے اور جتنا جلدی وقت مقرر وقت میں اس کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اگر کوئی کنجوسی کرتا ہے تو وہ عذاب جہنم اور عذاب قبر اور عذاب یوم المحشر کے مستحق بنے گا۔ انشاءاللہ زکوٰۃ کے اور کچھ مسائل ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں میں ہے اور زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے اور کس طرح نکالنا چاہیے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگ کو اپنی رحمت میں شامل کرے اور عذاب سے ہم لوگ کو بچائے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔